اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گائز، میرا نام عظمیٰ ناز فاطمہ ہے اور میں کئی ویڈیو ڈال چکی ہوں۔ 2 ویڈیو میری وائرل بھی گئی ہیں اور آگے ویڈیو میں کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سنیں، شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، دھیان دیں میری ویڈیو پہ۔ چلو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اور پھر اسی حالت اضطراری میں بے چین ہو کر یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے بڑے بیٹے یہودا اسے رو کر کہا کہ اے یہودا، دیکھ، میں اپنے جگر کوشے اپنے نور عین یوسف کو تیری سپرد کرتا ہوں، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے کہ یعقوب علیہ السلام کا دل تڑپے گا اور تیرا باپ سخت بے چین ہوگا۔ یہودا نے حفاظت یوسف کا اقرار کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا دل مضبوط کر کے پیارے یوسف کو رخصت کیا۔ یہودا کی حفاظت۔ صاحب روضۃ الصفا فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح خبروں اور اسلامی تاریخیوں سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان جو فراق و جدائی واقع ہوئی اور پھر جدائی نہایت طویل ہوتی ہوئی، وہ ان 3 باتوں کے سبب۔ پہلی بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیارے یوسف کے ساتھ حد سے زیادہ محبت رکھتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ رخصت کے وقت انہوں نے اپنے نور عین کو یہودا کے سپرد کیا اور اس اضطراب و بے قراری میں خدا کی سپردگی میں نہ دیا۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے اپنے دل میں یہ خوف پوری طرح ذہن نشین کر لیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کیوں ناپسند نہ فرمائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، میسج جو دینے کے لیے بھیجا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور اپنے رشتے میں بہت محبت، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں بار بار یہی ان کو خواب آ رہے تھے اللہ کے حکم سے کہ اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز کو ذبح کرو، قربانی دو، اے ابراہیم قربانی کرو۔ تو ایسے ہی انہوں نے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے ان کے آزمائش لی اور وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے۔ تو اللہ کو کبھی پسند نہیں کہ بندہ شرک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ کوئی زنا کرے اللہ اسے بھی معاف کر دے گا، ایک وقت آئے گا۔ کوئی چوری کرے اللہ اسے بھی، چغلی کرے اسے بھی، ماں باپوں کا نافرمان اسے بھی، زنا کرے اسے بھی، جو بھی برے کام کرے گا کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل پسند نہیں ہے۔ اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کو شرکیت بالکل پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو جدائی ڈالی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ناراض ہو گئے تھے یعقوب علیہ السلام سے کہ انہوں نے یہودا کو اپنے بیٹے یوسف کو سپرد کیا کہ یہودا تو اس کا خیال رکھنا، نہیں تو تیرا باپ بہت روئے گا، یہ وہ، لیکن اللہ کے سپرد نہیں کیا۔ انہوں نے اتنے بے قرار ہو گئے یوسف علیہ السلام کی محبت میں کہ وہ اللہ کو بھول گئے، اور اللہ کو بالکل پسند نہیں کہ میرا نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور غیر انسان کو، وہ بھی مٹی کا پتلا ہے نا، وہ بھی میرا بنایا ہوا ہے، اور تم اس کو سونپ رہے ہو، تم نے مجھے نہیں سونپا۔ تو یہاں بھی وہی آ جائے گی یعقوب علیہ السلام کے اوپر، خدا کی سپرد میں نہ دیا۔ تیسری بات کہ آپ نے اپنے دل میں یہ خوف پوری طرح ذہن نشین کر لیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان 3 باتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے رب پر توقع کرنا چاہیے۔ پہلی بات، بندہ جب کسی بندے سے ایسی محبت کرتا ہے جو حد سے بڑی ہوئی ہو اور اس کے لیے بالکل دیوانہ یا عاشق زار ہو، تو اللہ تعالیٰ کو رشک آتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے
والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو ہمارے خاص بندے ہیں وہ سب سے گہری اور سب سے زیادہ محبت ہم ہی سے رکھتے ہیں، اور تعجب ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے سوائے اوروں سے ایسی گہری محبت کریں جو اللہ سے ہونی چاہیے، چاہے اولاد ہو، چاہے اپنا کتنا بھی عزیز ہو۔ ہر ایک انسان کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور اس رب کے حوالے ہونا ہے، آپ چاہے ہوں یا نہ ہوں، ہماری روح خود بخود اس رب کے حوالے ہو جائے گی جس نے ہمیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے۔ تو ہم لوگ یہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ انشاءاللہ ہم سب جو ہیں، جو لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ سے پناہ مانگو اور آئندہ سے ایسا کام نہ کرنا۔ اوروں سے ایسی گہری محبت کرے جو اللہ سے ہونی چاہیے۔ شرکت غم بھی نہیں حاستی غیرت میری، غیر کی ہو کر رہے یہ شب فرقت میری۔ شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، غیر کی ہو کر رہے یہ شب فرقت میری، چونکہ بندہ مومن اللہ والا ہے، یعنی کہ چونکہ بندہ مومن اللہ والا ہے اور خاص محبت خدا ہی سے رکھنی چاہیے، اس کا فرض ہے، بے شک اس کا فرض ہے کہ ہم اسی سے محبت رکھیں، اور اس نے ہمیں اول بار پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا مرنے کے بعد۔ تو پھر دوسروں سے گہری محبت اور عشق ایسے لائق و زیبا کسی اور سے عشق و محبت لائق زیبا نہیں دیتا۔ مطلوب برا مانتا ہے، اللہ تعالیٰ برا مانتا ہے، ناراض ہوتا ہے جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ طالب کی نظریں کیسی اور کس طرف پڑھنے لگی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سمجھ جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے حقیقی طالب اور مجازی مطلوب کے درمیان جدائی ڈالنے والوں کی ٹھان لیتا ہے۔ چنانچہ یعقوب اور یوسف میں اس نے جدائی ڈال دی اور وہ اس محبت کو گوارا نہ کر سکا، اور فی الحقیقت شان مطلوبی کہ یہی لائق و سزاوار ہیں، بے شک جیسا کہ اوپر ارشاد باری ہوا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے اس وقت جب انہوں نے اپنے بیٹے یہودا کو یوسف علیہ السلام کی سپردگی دی اللہ کو چھوڑ کر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تم ہمارے ہو کہ کیوں دل دو کہیں، ہم سے مل کر دوسروں کے ہم نشیں، ہم تمہارے ہو چکے، وصل کے تم سے ارشاد ہو چکے ہم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے ارشاد لے لیا اور ساری روح نے مل کے یہی کہا کہ بے شک آپ ہی اللہ ہو، آپ ہی ہمارے رب ہو، ہم سے مل کر کرو دوسروں سے کیوں ملو، ہم کو یہ غم اور یہ صدمہ نہ دو، ہم سے یہ دیکھا نہ جائے گا کبھی، ہم سے بھی ہو غیر بھی دوستی، بندہ مومن یہ لائق ہے تجھے جز ہمارے تو کسی کو دل نہ دے۔ دوسری بات، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر ایک بات اور ہر ایک کام اللہ کے سپرد کرے، باخلاف اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حالت اضطراری و بے قراری میں بوقت جدائی پیارے یوسف علیہ السلام کو یہودا کے سپرد کیا۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے تو یعقوب علیہ السلام کے نام وحی آئی جس میں یہ ارشاد خداوندی ہوا، اتدری لمن فرقتا، یعنی یعقوب تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارا نور نظر یوسف تم سے کیوں جدا کیا گیا؟ آپ نے عرض کیا کہ خداوند مجھے کچھ خبر نہیں کہ میرا یوسف کیوں اور کس لیے مجھ سے جدا کیا گیا، اور اس میں حضور ملک علم کی کیا مصلحت اور کیا راز ہیں، جس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام وحی آئی، جو محبت تم کو زیبا ہم سے تھی تم نے وہ اپنے بشر یوسف کو کی، یہ محبت بس امانت تھی میری تم نے مجھ کو چھوڑ کر یوسف کو دی، عشق میرے نام سے منسوب ہے، میں نہیں تو پھر نہیں وہ کوئی شے۔ بھیڑیے کا خوف کیوں دل میں کیا
क्यों बुराई का तसव्वुर बांधा किया, क्यों गुमा फासिद हुआ ए नेक ज़ात, क्यों न सोची तुमने कोई नेक बात। भेड़िए की इस कदर दहशत हुई, मेरी रहमत पे नज़र मुताल्लिक न की। क्यों यहूदा की हिफाजत में दिया, क्यों यहूदा मुझसे बढ़कर हो गया। क्या यहूदा खाक का पुतला नहीं, क्या हम हमेशा वो रहेगा बल यकीन। छोड़कर मुझको इसे सौंपना सितम, कर नहीं सकता हिफाजत एकदम। बेशक अल्लाह ही कर सकता है। तीसरी बात, बंदा मोमिन को चाहिए कि वो हमेशा हर काम और हर बात में नेक ख्याल और नेक गुमान रखे और हमेशा अच्छे तसव्वुर और खुदा से अच्छी फ़ाल मांगता रहे। इसलिए कि एक और हदीस क़दसी में अल्लाह फरमाता है, अना इंदा ज़नन्नी अब्दी बी फ़यज़ुन्नु मा यशाउ बी, यानी मैं अपने बंदे के साथ हूँ, जैसा वो गुमान करता है वैसा ही मैं करूँगा। पेश बंदे को चाहिए कि वो हमेशा अच्छा गुमान और अच्छी फ़ाल ज़बान से निकाले और अपने मुताल्लिकीन की निस्बत बुरी फ़ाल या बुरा ख़याल कभी दिल में ना लाए, क्योंकि खुदा के ख़ज़ानों में सब कुछ है। वो ज़िंदगी और मौत दोनों का मालिक है, भलाई और बुराई दोनों इसके कब्ज़े में हैं। फिर हम बुराई चाहे नेज़ अपने और अपनी औलाद के लिए बात बात में बदफ़ाली और बदख़याली करते रहें तो ये अपने हक़ में आपका कांटे बोते हैं, अपने आप ही कांटे बोते हैं। बल्कि हमें चाहिए कि खुदा की रहमत और उसके फ़ज़ल से अपने ख़यालात को ज़्यादा वाबस्ता रखें और बमुअजब फ़रमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ए मेरी उम्मत के लोगों, देखो तुम हमेशा खुदा ताला से आफ़ियत तालिब करते रहा करो इंशाअल्लाह। अगला वाक़या मैं इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 10 में सुनाऊंगी। गाइज़ मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि व्यूज़ बिल्कुल आ नहीं रहे हैं। दो वीडियो में अच्छे व्यूज़ आए हैं, आप सब ने अच्छा प्यार दिखाया है। तो आगे से भी मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहो, प्यार करते रहो और दिल से सुनो इस वाक़ये को, क्योंकि ये वाक़या जो है ना बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। अल्लाह ताला ने कुरान में इसकी बार बार तारीफ़ की है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, इसीलिए मैं आप सबके लिए लाई हूँ, आप सबको सुनाती हूँ। मैं रात को 1-2 बजे ऐड करती हूँ वीडियो, तब आप सबके पास सुबह में पहुँचती है। तो सब के सब मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।